عمران خان نیازی کی جو گرفتاری ہے اس پر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کہ مکافات عمل اگر کوئی چیز ہے اور اس کا کوئی وجود ہے تو یہ آج ثابت ہو گیا ہے، اور عمران خان نیازی مکافات عمل کا جو ہے وہ شکار ہوا ہے۔ وہ اپنے بغض کا، اپنے تکبر کا، اپنی جھوٹی انا کا جو ہے وہ وکٹم ہے۔ اس کی گرفتاری کسی انتظامی حکم کی بنیاد پر نہیں ہوئی، اس کی گرفتاری جو ہے وہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی، اور وہ عدالتی فیصلہ جو ہے، پہلے وہ پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ سنی گئی، اور اسے تقریباً 3-4 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کھینچتے رہے، اسے ڈیلے کرتے رہے، اور کرتے کرتے کوئی جا کے جو ہے وہ کوئی 4-5 سال بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں بھیجا، اور اس ڈسٹرکٹ جج نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے ان کو مکمل جو ہے وہ اپرچونٹی دی، اور یہ روز جو ہے جو لوگوں کو تلاشی دینے کی باتیں کیا کرتا تھا کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، یہ خود کیونکہ چور تھا تو اس لیے یہ تلاشی سے بھاگتا رہا، عدالتیں اس کے پیچھے جو ہے وہ پیچھے اس کے جو ہے اس کو بلاتی رہیں، لیکن یہ کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں، کبھی دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ میں جو ہے یہ بھاگتا رہا، اور یہ تلاشی دینے سے جو ہے وہ دوڑتا رہا، لیکن بالآخر جو ہے عدالت نے پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کیس میں سزا دی ہے۔ اور اس سزا کے خلاف احتجاج کی کون سی بات ہے جی؟ کس بات کا احتجاج؟ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، وہ بھئی اس فیصلے کے خلاف آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ جا کے ہائی کورٹ میں اپیل کریں اور سپریم کورٹ میں اپیل کریں، وہاں پہ آپ اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کریں۔ آپ کے خلاف ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس لیے نہ تو اس کے اوپر کوئی احتجاج کی بات ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ جج کے خلاف جس طرح سے سوشل میڈیا میں گھٹیا قسم کے، کیونکہ یہ تو گھٹیا قسم کا پراپیگنڈا جو ہے وہ تو اس کا امتیاز ہے۔ عمران خان نیازی جو ہے وہ اس گھٹیا پراپیگنڈے کا جو ہے وہ پانیئر ہے، اس نے بنیاد رکھی ہے پاکستان کے معاشرے میں۔ پاکستان کے معاشرے میں اوئے توئے کا کلچر کبھی سیاست میں نہیں تھا، یہ لے کے آیا ہے۔ اپنے مخالفوں کو گالیاں دینا، اپنے مخالفوں کی جو ہے وہ انسلٹ کرنا، اور اپنے لوگوں کو کہنا کہ جاؤ اور جا کے جو ہے وہ اپنے مخالفوں کو گالیاں دو اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا پراپیگنڈا کرو، یہ اسی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہوئی بنیاد ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ نہ کوئی احتجاج والی بات ہے، اور نہ ہی کوئی جج کے خلاف پراپیگنڈے۔ جج کے خلاف پراپیگنڈا نہ کریں، اس کے جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف اپیل کریں، اگر آپ کی اپیل میں کوئی دم خم ہوا تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ باقی جو ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے پہ میری رائے ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو 2+2 4 ہے، نہ 3 ہے نہ 5۔ یہ بالکل ثابت ہے کہ اس نے توشہ خانہ میں چوری کی، اس چوری کی جعلی رسیدیں بنائی، اس کے بعد اس چوری کے مال کو باہر بھیجا دبئی میں، اور وہاں پہ اس کو بیچا، اور بیچ کے جو ہے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لایا۔ منی لانڈرنگ کا بھی ملزم ہے یہ۔ باقی چیزیں جو ہیں، جعلی رسیدیں اور یہ منی لانڈرنگ اور ساری چیزیں، ان کا حساب جو ہے وہ علیحدہ سے نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، وہ چیزیں علیحدہ سے جو ہے وہ عدالتوں میں آئیں گی، اور وہاں پہ بھی اس میں بھی پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے جی۔ اس سال الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ الیکشن جو کانسٹیٹیوشن میں ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن بعد ہم ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے وہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جا رہے ہیں،
اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. ہماری حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہوگی. اس کے بعد الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام ہے, اور امید ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ سارے معاملات کو نپٹایا جائے. سب کب ہو رہے ہیں؟ وزیر نگران وزیر اعظم کا ابھی تک کوئی ہو گیا ہے کہ ابھی بات چیت مزید جاری ہے؟ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی بدھ کو ہوگا. اور سر یہ بھی بتا دیے گا کہ جیسے ہی یہ آپ کا سیٹ اپ ختم ہوگا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے حوالے سے, ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے بھی کہہ دیا جائے کہ اس کو دوبارہ کیا جائے گا. دیکھیں جی, مردم شماری جو ہے اس کے اوپر یہاں پنجاب میں کھڑے ہو کے میرا بات کرنا جو ہے وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ چھوٹے صوبوں کو بڑی شکایات ہیں, اور ان شکایات میں بلوچستان شامل ہے, ان میں کراچی شامل ہے, اور باقی جو فاٹا کا جو اس وقت یعنی اب وہ کے پی کے کا پارٹ ہے, جو سابقہ فاٹا ڈسٹرکٹس ہیں ان کی کمپلینٹس ہیں. تو مردم شماری کے اوپر جو ہے وہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس میں تمام صوبے ریپریزنٹڈ ہیں, اس میں فیڈرل گورنمنٹ ریپریزنٹڈ ہے, اور وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہاں پہ پوری بحث و تمیز ہوگی, وہاں پہ سارے پہلو دیکھے جائیں گے, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی سی سی آئی کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. بلوں میں اضافہ ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, نون لیگ اب الیکشن میں جا رہی ہے, پیٹرول میں اضافہ کر کے. دیکھیں, نہ ہم نے سن لیں, نہ ہم نے پیٹرول میں اضافہ کیا ہے, نہ ہم نے بلوں میں اضافہ کیا ہے. یہ سارے اضافے جو ہیں یہ آئی ایم ایف نے کروائے ہیں, اور آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی تھریٹ, یعنی آپ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ ہماری گردن پہ جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ کروائے ہیں. اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ایسی صورتحال میں جا رہا تھا کہ جو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی. ہمیں یہ اس لیے کرنے پڑے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا. آئی ایم ایف والے کہتے تھے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے, آپ اس بات کو چھوڑیں کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے اور کیا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے. اس کا ذمہ دار وہ ہے, اس کی ذمہ دار وہ گورنمنٹ ہے جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کیا. مشکل آپ کو ہوگی لگتا ہے کہ الیکشن میں, کیونکہ انڈین نون لیگ کی حکومت تو ہے نا, مشکل تو ہوگی. سر عوام دیکھیں اس میں جو ہے وہ نون لیگ نے ان 5 سالوں میں جو تباہی کی طرف لوگ گئے ہیں اور جو لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہے, وہ جینا جو ہے وہ 31 مئی 2018 کو تو مشکل نہیں تھا. 31 مئی 2018 کو تو ڈالر جو ہے وہ 285 روپے کا نہیں تھا, بلکہ اس وقت 109-10 روپے کا تھا. اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے جو ہے وہ لیٹر تھا. ملک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا. شرح نمو 6 سال یا 2 سی. تو پھر اس پروجیکٹ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ جس پروجیکٹ نے آ کے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھایا, جس نے اس ملک کے سیاسی کلچر کا بٹھا بٹھایا, جس نے اس ملک سے رواداری ختم کی, جو اوئے توئے کا کلچر لے کے آیا, جس نے اس ملک میں نفرت, تکبر اور رونیت کے جو ہے وہ بیج بوئے, اسے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس پروجیکٹ کو لانے اور اس پروجیکٹ کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے ہم کسی طور پہ بھی ذمہ دار نہیں ہیں. ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب رہے بھی ہیں. مزید جب اب ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, یہ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے, اور پاکستان کی باغ دوڑ آئندہ کے لیے وہ ایسے ہاتھوں میں دیں گے کہ جن ہاتھوں میں آج جو ہے وہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو اس بحران سے آگے نکال سکتے ہیں. میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نے جب بھی جو ہے وہ پاکستان بحران کا شکار ہوا ہے, پاکستان کو بحران سے نکالا ہے. اس مرتبہ بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ہی میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو اس بحران سے نکالے گی. پی ٹی آئی پہ سر پابندی لگنے جا رہی ہے اس ٹائم؟ نہیں, پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگنے جا رہی, لیکن پی ٹی آئی میں شامل وہ جتھا جو پاکستان کے دفاع پہ حملہ آور ہو, جو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہو, جو پاکستان کی تباہی لانے کے لیے جو ہے وہ ملک کے اندر ہی نہیں
وہ ملک کے باہر بھی ملک دشمن قوتوں کا اعلی کار بنا ہو، اس جتھے کے اوپر جو ہے پابندی لگنی چاہیے. اس جتھے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی سیاست کو گندا کرے، اس ملک کی سیاست کو تباہ کرے اور اس ملک کو جو ہے وہ بحران کا شکار کرے. اس جتھے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب آئیں اور آگے عوام کو جو ہے وہ اپنا منشور پیش کریں. عوام جس کو منتخب کریں وہ اس ملک کی باغڈور سنبھالے. سر یہ آپ کا اپنا شہر ہے فیصل آباد، یہاں پہ کرائم کی صورتحال اس حد تک بڑھ چکی ہے، آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، کرائم کی صورتحال اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فیصل آباد کی پولیس جو ہے وہ تمام کرائم روکنے میں ناکام ہے. اس بارے میں بھی آپ کوئی نہیں، یہ جنرل بات کر دینا کہ جی کرائم کی یہ صورتحال ہے اور کرائم کی وہ صورتحال ہے، یہ اس طرح سے تو بات جو ہے وہ نہ کی جا سکتی ہے، نہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. آپ اگر کوئی اسپیسیفک کیس میرے ساتھ ڈسکس کریں تو میں بالکل اس کیس کے سن لیں اس کیس میں جو ہے وہ جو بھی پولیس کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں، اور پھر اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی طرف سے بھی تو ان کو جو ہے وہ اس بارے میں ان کو تنبیہ کی جا سکتی ہے. 15 دنوں میں 3 بینک کے سامنے ڈکیتیاں ہوئی ہیں بڑی، لیکن ایک بھی ملزم نہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ ملزم جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے. اس سے پہلے بھی جو اس قسم کی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں ان کے ملزم جو ہے وہ پکڑے جاتے رہے ہیں. آپ خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ ملزم بھی پکڑے جائیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.